حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ کے محبوب کیا وجہ ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دو لوگوں کا مقدمہ پیش ہوا ہے تو میں ان دو لوگوں کے اوپر مسکرا رہا ہوں۔ عرض کی، اللہ کے محبوب وہ کون سا معاملہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو بندے گھٹنے ٹیکے ہوئے رب کے حضور حاضر ہیں، ان میں سے ایک ظالم ہے اور دوسرا مظلوم ہے۔ جو مظلوم بندہ ہے وہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ مولا اس بندے نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، لہٰذا میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو کیا چاہتا ہے؟ تو عرض کرے گا، مولا میں اس کی نیکیوں کو اپنے کھاتے کے اندر جو ہے وہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اس کے کھاتے کے اندر تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کہ پھر تو اب کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، مولا پھر میں اپنی برائیاں اپنے کھاتے سے نکال کر اس کے کھاتے کے اندر جو ہے وہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کہ تو اس کو معاف نہیں کرتا۔ وہ عرض کرے گا، مولا اس نے دنیا کے اوپر میرے اوپر ظلم کیا تھا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کہ دیکھو تمہیں میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ رب ذوالجلال جنت کے نظارے دکھائے گا، محلات دکھائے گا، جو سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کے ساتھ جو ہے وہ محل بنے ہوئے ہوں گے۔ وہ مظلوم بندہ عرض کرے گا، مولا یہ شاندار محل کس کا ہے؟ مولا یہ عالی شان مکانات یہ کس کو تو نے عطا کرنے ہیں؟ کیا یہ انبیاء کرام کے لیے ہیں، شہداء کے لیے ہیں، کن کو تو عطا کرے گا؟ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ان کی قیمت ادا کرے گا میں اسی کو یہ محلات عطا فرماؤں گا۔ تو وہ مظلوم بندہ عرض کرنے لگا، مولا کون بندہ ہے جو ان محلات کی قیمت کو ادا کر سکے؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اس محل کی، یہ جو تو دیکھ رہا ہے محلات دیکھ رہا ہے، ان محلات کی قیمت تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ عرض کی، مولا میرے پاس کیا ہے کہ میں ان کی قیمت کو ادا کروں؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے اس بھائی کی غلطی کو معاف کر دے، یہ محلات، ان محلات کا میں تجھے مالک بنا دوں گا، تو اس کی غلطی کو معاف کر دے۔ وہ عرض کرے گا، مولا میں نے اس کی خطا کو معاف کیا، میں نے اپنا بدلہ میں نہیں لیتا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا، اب میں رب ہو کر حکم دے رہا ہوں کہ تو بھی اور اپنے اس بھائی کا بھی ہاتھ پکڑ لے اور دونوں ہی تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کے اس تذکرے کو سن کر خوش ہوا اور مسکرا بھی رہا تھا کہ اللہ رب ذوالجلال جو ہے لوگوں کے درمیان صلح فرماتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا اس حدیث مبارکہ کے آخر کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دنیا کے معاملات کو درست رکھو، معاملات کو خراب نہ کرو، تمہارے دنیا کے معاملات جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے، صلح صفائی کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ اگر قصور ہو جائے تو اپنے اس قصور کا اظہار کرو، غلطی ہو جائے غلطی مان لو، اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو معاف کر دو، اگر کسی نے آپ کے اوپر ظلم کر لیا ہے، تمہارے اوپر ظلم ہو جائے تو تم کوشش کرو کہ اپنے اس بھائی کی خطا کو معاف کر دو۔ جب تم اس کی خطاؤں کو معاف کرو گے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا، جب تم اس کی پردہ پوشی کرو گے رب تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ تو ان معاملات کے ساتھ جو ہے دنیا کے اندر رہنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ اللہ رب ذوالجلال کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔